جی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز سامعین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تا 110 آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا۔ اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ان آیات کے اندر ہمیں کیا خطاب فرما رہا ہے۔ فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم جو منسوخ فرمائے، ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائے، نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا۔ تفسیر خازن وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے کہ کسی سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی کے ذریعے سے اس کو اٹھا دینا، یہ نسخ کا معنی ہے۔ اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم جو ہوتا ہے اس کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے، جو نسخ منسوخ ہوتا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ جو ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا، تو کفار کو بڑی وحشت لاحق ہوئی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس پر اعتراضات کیے جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ اس پر پھر یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ناسخ بھی، یہ دونوں عین حکمت ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کمال ہیں۔ اور ناسخ جو ہے کبھی یہ منسوخ سے زیادہ آسان اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہیہ پر یقین رکھنے والے اس کے اندر کبھی بھی تردد اور کوئی بھی اس کے اندر ایسی صورت اختیار کرنے والی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ سر خم کر لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا جو کہا اسے مان لیتے ہیں۔ لہذا اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے کہ وہ جیسے چاہے یہ معاملات فرماتا ہے۔ تو کفار کا اعتراض جو ہے یہ جہالت پر سراسر مبنی تھا،
انہوں نے اس طرح کے اعتراض کیا، لیکن کفار کے ساتھ اہل کتاب جو تھے انہوں نے بھی یہ اعتراض کیے۔ تو فرمایا کہ کفار کا اعتراض تو جہالت پر مبنی ہے، لیکن یہ اہل کتاب کا جو اعتراض ہے انہیں تو قطعاً یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر، سابقہ زندگی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے احکامات میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ایک حکم پہلے ہوتا تھا، اللہ اسے منسوخ کر دیتا، دوسرا حکم بھیج دیتا۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر بہن اور بھائی کا نکاح آپس میں یہ تھا، جبکہ یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، اور یہودیوں کو یہ سب پتہ ہے، اہل کتاب میں ایسا ہے، ان کی شریعت کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ ہفتے کے دن کو شکار کرنا یہ سارا پہلے منع نہیں تھا، ان کی شریعت میں یہ منع ہوا۔ انہیں معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے نسک کا انکار کرنا یہودیوں کے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار تو چلو جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اہل کتاب کا ایسا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں نسخ جو ہے اس کے چند احکام جو ہے میں ان کو بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ جس طرح کوئی دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کے بارے میں حکم فرما دے۔ بہقی شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد ہی نہ آئی انہیں، سوائے بسم اللہ کے وہ اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح سویرے وہ اٹھے اور دوسرے اصحاب سے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ وہ صورت ہمیں بھی یاد نہیں ہے اور ہمارے حافظے کے اندر بھی اب وہ موجود نہیں ہے۔ خیر یہ سارے حضرات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش اب باقی نہیں رہا، اسے ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے اسے منسوخ فرما دیا، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم اس کے برابر جو ہے وہ حکم ہم لے آئیں گے جب ہم کسی کے بارے میں یہ حکم فرمائیں۔ پہلے سے زیادہ سہولت، پہلے کی بنسبت زیادہ، یعنی جو ناسخ ہے اس کے اندر زیادہ سہولت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا پہلے حکم تھا، اور پھر صرف 2 لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا پھر حکم کر دیا۔ اب اس میں زیادہ سہولت ہے پہلے کی بنسبت، اور زیادہ ثواب کی مثال جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا، تو جو فدیہ ہے وہ زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ لیکن یہ اللہ نے ایسا حکم فرما دیا۔ سہولت حکم کی مثال کہ دونوں کے اندر حکم برابر ہے، جیسے بیت المقدس یہ قبلہ تھا، پھر اسے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اب یہ دونوں ثواب کے اندر برابر ہے۔ بہرحال بعض دفعہ پہلے کی بنسبت دوسرے کے اندر سہولت زیادہ ہوتی ہے، پہلے کی بنسبت دوسرے کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا کم از کم وہ برابر ضرور ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ شان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اللہ کو اختیار ہے اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بادشاہ تھا اس کی،
کائنات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ کرے وہ کرے، دن لائے رات لائے، سورج کو چھپا دے سورج کو ظاہر کر دے، چاند کو چھپا دے ظاہر کر دے، یہ اس کی بادشاہی ہے، کسی کو اختیار نہیں اس سے سوال کرے، وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور تبدیلی جو وہ کرتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، یہ اس کی مصلحتیں ہیں، جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے وہ فرما دیتا ہے، وہ بندوں کا بھلا چاہتا ہے، نقصان نہیں دیتا بندوں کو، بندے خود اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ نقصان نہیں فرماتا، اعمال کی وجہ سے اپنا نقصان انسان کر دیتا ہے، وہ نقصان نہیں دیتا۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ جس کو اجازت دے دے تو اللہ کی اجازت سے کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، وگرنہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کئی امثلہ موجود ہیں کہ اللہ نے اجازت دی اور لوگوں نے پھر اللہ کے حکم سے مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، اللہ اکبر، وہ اور کئی ایسی بیماریاں جو تھیں ان کی شفا وہ کیسے دیتے تھے؟ اللہ کی اطاعت سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی، کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی، کس کی وجہ سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کی مدد سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی، کیسے کی؟ اللہ کی اجازت سے کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ صاحب یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر کوئی نہیں کرتا۔ میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کیسے؟ ذاتی طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جسے اللہ اجازت دے دے وہ پھر مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ شخص اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ خدا را اللہ کی طاقت کے منکر مت بنیے، وہ بے نیاز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو ایک کیڑی کو اتنی قوت طاقت دے دے کہ وہ وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے کر اسے نیست و نابود کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت میں دخل اندازی مت کرو، وہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ قرآن کے مطابق سمجھتا فرمائے۔ فرمایا کما سئل موسیٰ، یہ آگے اگلی آیت کے اندر جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے نا، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ قرآن لے کر آئے، ایک مرتبہ آپ قرآن لے کر آئے۔ ہم اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لاتے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے سوالات کے جوابات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ویسے سوال کہ جیسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے وہ تو ثابت ہو چکا ہے، تو پھر یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو جن سوالوں کا کوئی تک ہی نہیں ہے؟ تم ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز ہیں، وہ تم سے حسد کرنے والے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جائیں، لہذا ان کی ایسی کوئی بات قبول نہ کرو۔ سامعین، یہ اللہ 1450 سال پہلے قرآن میں فرما رہا ہے، یہودی چاہتا ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی سازش، کسی نہ کسی مشکل وقت، کسی مشکل پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج کا مسلمان کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا، کیوں نہیں غور کرتا کہ ہمارا قرآن ہمیں بتا چکا ہے یہودی ہمارے نہیں ہو سکتے، غیر مسلم ہماری معاونت نہیں کر سکتے، وہ صرف مفاد چاہتے ہیں، تمہیں مشکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں پریشانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں مصیبتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
اے مسلمان غور کر، وقت ہے، سمجھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور پھر تو تب سوچے، لیکن تب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کی ہے کہ کفار نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی صفحہ جو ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیں پہاڑ کو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے سوالات کے جوابات میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے فضول سوال کر رہے ہو جس طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، ان کی قوم نے ان سے سوال کیے تھے۔ تو پھر ان سے کہا گیا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے عذاب کو مسلط کیا تو پھر رکے۔ تو تم بھی ایسے سوال کرتے ہو میرے محبوب سے، باز آ جاؤ، ایسے سوال نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآنی آیات جو ہے ان کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا یہ سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے، گمراہ ہونا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو پھر اس آیت کا نزول فرمایا اور ان کے رد میں یہ آیت فرمائی۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ اگر کوئی مقصد درست ہے تو اس کے مطابق سوال کرو، وگرنہ اس سے تم باز رہو اور تم سوال اس قسم کا نہ کرو، بلکہ فضول سوال کرنے سے ہی ہمیشہ کے لیے روکا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ محض کثرت سوالات کی وجہ سے جو انبیاء سے وہ کرتے تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور ان کے اختلافات کی وجہ سے وہ ہلاک۔ لہذا میں تمہیں جو حکم دوں اس کو مان لو۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ من پسند کا حکم جو اس کا مطالبہ کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے پوچھا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی حکم لاگو کر دیا گیا کہ اس کا یہ حکم ہے، پھر اس کے بعد کہنا کہ نہیں حکم ایسا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا۔ اپنی منشا کے مطابق حکم کو چاہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ لہذا جب تم کوئی سوال کرو کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی فقیہ سے، کسی دین کے طالب علم سے، اور وہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دے تو اس کے خلاف جانے کی کوشش مت کرو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس کو تسلیم کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو مان لو۔ آج اس دور کے اندر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو کیسے حکم دو۔ خدا را اپنے آپ کے دشمن مت بنیے، آخرت اپنی تباہ مت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ اگر ودّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، کہ بہت سے اہل کتاب نے یہ بات چاہی کہ وہ مسلمانوں کو پھیر دیں اور کفر کی طرف لے آئیں۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان جیسی شخصیات کو مرتد ہونے کی دعوت دی کہ آپ مرتد ہو جائیں، لیکن ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا اور عرض کی حضور ہمیں ایسا کہا گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر پھر یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اچھا پھر وجہ بیان کی کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں، فرمایا حسداً، حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ ارتداد کی دعوت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد اتنی غلیظ بیماری ہے کہ جو خود تو بندے کو گناہ گار کرتی ہے لیکن دوسرے کو بھی یہ مبتلا کر دیتی ہے، اور دوسرے کو بھی گمراہ ہونے پر یہ مجبور کرتی ہے یہ بیماری۔ تو حسد سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ احادیث کے اندر اس کی بڑی سخت وعیدات آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی گئی۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھیے حسد بہت برا گناہ ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس سے ہمارے لیے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ آخر پر فرمایا فاعفو، تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ
نرمی کی تمام بات جو ہیں ان کا حکم وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہو گیا ہے. یہاں معاف کرنے کے بارے میں فرمایا، لیکن جب جہاد کی آیات نازل کی تو یہ کو منسوخ کر دیا. جیسے کہ اس کے آخر پر بھی خود فرما دیا کہ تم تب تک انتظار کرو جب تک اللہ حکم لائے. پھر اللہ کو حکم آیا اور پھر جہاد کو حکم دیا اور پھر سب کو مٹا دیا گیا. آخر پر فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہاں مسلمانوں کو اپنے نفس کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی دینی دنیاوی جن کاموں میں مصروف ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس سے غافل نہ رہے. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو اسے حکم ہے صلاۃ خوف ادا کرے، اپنے نفس کی وہ اصلاح کرے. عالم دین اگر دین کے تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے تو اسے حکم ہے کہ اپنے نفس کی بھی وہ اصلاح کرے اور تقوی اختیار کرے. اس کے بغیر وہ ان کاموں کو اختیار نہ کرے. نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہوتا ہے. اگر نفس مغلوب ہو جائے تو پھر سب کچھ درست ہو جاتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس سے جیتنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمہارا نفس جو تمہیں کہے تم ہمیشہ اس کے مخالف کرو. تمہارا نفس چاہتا ہے نا تم سو جاؤ تو تم نہ سونا. تمہارا نفس چاہتا ہے تم کھانا کھاؤ تم اس وقت نہ کھانا. تمہارا نفس چاہتا ہے تم بیٹھ جاؤ تم کھڑے ہو جایا کرو. ہمیشہ اس کی مخالفت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تا 110 تھی جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی. پھر اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور نہ ہوئی ملاقات نصیب میں تو نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.